بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارحین خوش ہیں، بما آتاہم اللہ جو کچھ عطا کیا ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ویستبشرون اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بالذین ان لوگوں کے متعلق، لم یلحقوا بہم جو نہیں ملے ان سے، من خلفہم ان کے پیچھے والے، اللہ خوف علیہم کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت من اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، وفضل اور فضل کی، وان اللہ اور یہ کہ اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین مسلمانوں کے اجر کو، مسلمانوں کے بدلے کو، الذین وہ لوگ، نستجابوا للہ جو حاضر ہو گئے، جو بلانے پر اللہ کے لیے، والرسول اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں حاضر ہو گئے، من بعد اس کے، ما اصابہم الکر کہ پہنچ چکا تھا ان کو زخم، کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا کہ نیکوکار ہیں، منہم ان میں سے، واتقوا اور پرہیزگار ہیں جو ان میں سے، اجر عظیم بہت بڑا ثواب ہے۔ الذین وہ لوگ، قال لہم الناس جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس کہ بے شک لوگ، قد جمعوا لکم تمہارے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، تمہارے لیے جتھا کر لیا ہے، فاخشوہم تو ان سے ڈرو، فزادہم تو پس زیادہ ہوا ان کا، ایمان تو پس اس بات سے ان کا ایمان اور زیادہ ہوا، وقالوا اور بولے، حسبنا اللہ اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل اور کیا ہی خوب کار ساز ہے۔ انقلبوا تو وہ پلٹے، وہ لوٹے، بنعمت من اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے، وفضل اور فضل سے، وہ اللہ کے احسان اور فضل سے پلٹے، لم یمسسہم کہ نہ چھوئی ان کو، نہ پہنچی ان کو، سوء کسی قسم کی کوئی برائی، واتبعوا اور وہ پیچھے چلے، رضوان اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلے، اطاعت کی اللہ کی رضا کی انہوں نے، واللہ اور اللہ، ذو فضل عظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان وہ تو شیطان ہی ہے، یخوف اولیاءہ جو اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، فلا تخافوہم تو نہ ان سے ڈرو تم، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر ایمان رکھتے ہو تو۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو فضل و کرامت اور انعام اور احسان عطا فرمایا، موت کے بعد حیات عطا فرمائی، اپنا مقرر کیا جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں عطا فرمائی، اور ان منازل کے حاصل کرنے کے لیے توفیق شہادت دی، اور دنیا میں وہ ایمان اور تقوی پر ہیں، جب شہید ہوں گے ان کے ساتھ ملیں گے، اور روز قیامت امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے راہ خدا میں زخم لگا اور وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا، اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا بالکل تر و تازہ اور سرخ ہوگا۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث میں ہے،
کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسی کسی کو ایک خراش لگے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم۔ شان نزول جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ مقام روحہ میں پہنچے تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے اپنی روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو جنگ احد کے زخموں سے چور ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان پر حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حمراء الاسد پر پہنچے جو مدینہ سے 8 میل ہے تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین مرعوب اور خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم۔ شان نزول جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکار کر کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہی ہماری آپ کی مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ۔ جب وہ وقت آیا اور ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود اشجعی سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے آیا تھا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں، واپس جاؤں تو مدینہ جا اور تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دے، اس کے عوض میں تجھ کو 10 اونٹ دوں گا۔ نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو، اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کیے ہیں، اللہ کی قسم تم میں سے ایک بھی پھر کر واپس نہ آئے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سواروں کو ہمراہ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ بدر میں پہنچے، وہاں 8 شب قیام کیا، مال تجارت ساتھ تھا، اس کو فروخت کیا، خوب نفع ہوا اور صحیح سالم مدینہ طیبہ واپس ہو گئے۔ جنگ نہیں ہوئی چونکہ ابو سفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ شریف کو واپس ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ واللہ ذو فضل عظیم، کہ اللہ نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آمادگی جہاد کی توفیق دی اور مشرکین کے دلوں کو خوف زدہ کر دیا کہ وہ مقابلہ کی ہمت نہ کر سکے اور راہ میں سے واپس ہو گئے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اور شیطان مسلمانوں کو مشرکین کی کثرت سے ڈراتا ہے، جیسا کہ نعیم بن مسعود اشجعی نے کہا، المنافقین اور مشرکین جو شیطان کے دوست ہیں ان کا خوف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، نہ کہ منافقین اور مشرکین سے۔